سید اقرار الحسن کچھ ایسی کنٹروورسی میں وہ پڑ گئے ہیں، انہیں نہیں پڑھنا چاہیے تھا، ایجنڈے کی اسمیل آتی ہے اس میں سے۔ میڈیا کے اوپر مختلف مسالک کے علماء کو بٹھا کر جو بات کی جاتی ہے، یہ کسی لابی کا پری پلانڈ کوئی پروپیگنڈا ہے؟ ان کی بنیاد یہ تھی کہ ان کے جو آپس میں اختلافات ہیں اس کو مزید بھڑکایا جائے۔ وہ کون ہے؟ سنی ہیں، بریلوی، دیوبندی، وہابی، اہل تشیع ہیں، اہل حدیث ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، جی ٹی وی پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو سے اپنے میزبان عامر عثمانی کا سلام قبول کیجیے۔ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پر مذہبی کانٹینٹ، ریلیجیس کانٹینٹ کی جب بات ہوتی ہے تو بہت سی تھیوریز لوگوں کے دماغوں میں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ اس قسم کے کانٹینٹ کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں۔ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جی میڈیا کے اوپر مختلف مسالک کے علماء کو بٹھا کر جو بات کی جاتی ہے، یہ کسی لابی کا پری پلانڈ کوئی پروپیگنڈا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان مسالک کے علماء کو آپس میں بٹھایا جائے اور ان کو ایک ہائپ کریٹ کی جائے، ریٹنگ کی جنگ ہے یہ۔ اور بھی اس طرح کی بہت ساری تھیوریز ہیں۔ مذہبی نشریات جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس کے حوالے سے ہمیں لازمی طور پر عوام کی طرف سے اس طرح کا فیڈ بیک ملتا ہے۔ ان تمام چیزوں پر آج بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک حیثیت رکھنے والے، ایک قد کاٹ رکھنے والے محترم جناب تسلیم صابری صاحب موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ انٹرو میں نے کچھ چیزیں ذکر تو کی ہیں، مگر میں آپ کی لائف جرنی سے آغاز کروں گا کہ تسلیم صابری کو کب یہ لگا کہ اس کے اندر بھی ایک اینکر چھپا ہوا ہے؟ تعلیم یہی میڈیا، ماس کمیونیکیشن اس کی حاصل کی تھی، یا دیگر بہت سارے صحافیوں سے جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ صحافی کیسے بنے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تعلیم تو کچھ اور کی تھی، بس اچانک فجأتاً ہمیں لگا کہ ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں اس طرف آ گئے۔ آپ کہیں گے جی میں بھی وہی بات کر رہا ہوں، میرے ساتھ بھی ہوا یہی ہے۔ میری اکاؤنٹس اینڈ فائنانس میں ڈگری تھی، بلکہ میں نے کوئی 5-7 سال ایک ٹیکسٹائل میں جاب بھی کی ہے ایز اے فائنانس مینیجر۔ تو اس کے بعد چونکہ گھر کا ماحول تھا تو اس طرف شغف بھی زیادہ تھا، آ گئے، پھر پذیرائی ملتی چلی گئی تو محنت کا جذبہ بڑھتا چلا گیا، پھر اپنا انداز، اپنا کچھ کرنے کا ایک جذبہ، وہ آپ کو پھر محنت کی طرف برانگیختہ کرتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، پھر میں اس طرف آ گیا اور پھر اس کو زیادہ پھر مختلف ٹیلی ویژن چینل سے جڑتا چلا گیا۔ کس سن میں آپ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کی زینت بنے؟ پہلا کیا پروگرام کیا تھا؟ شروع میں ایک چینل ہوتا تھا عامر بھائی، ایک NTM کے نام سے، انہوں نے ہماری کچھ محفلیں ریکارڈ کی تھیں، وہ پھر پاکستان ٹیلی ویژن پر میں نے کچھ 90s کے اواخر میں کچھ پروگرام کیے تھے۔ پھر محفلوں کی طرف میرا زیادہ، محافل کی طرف رجحان زیادہ تھا۔ پھر اس کے بعد ARY سے میں جڑ گیا۔ اس وقت ARY QTV نہیں آیا تھا، تو یہ بات ہوگی 2003 کی غالباً، تو پھر یہ سفر شروع ہو گیا۔ تو ابھی موضوع کی طرف بھی آئیں گے تسلیم صابری صاحب۔ پاکستان میں مذہبی کانٹینٹ کو عموماً بہت شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہر وقت لوگوں کے دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ جو کام ہو رہا ہے نا، اس کے پیچھے کوئی لابی کام کر رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے آپ کے 20-22 سال ہو گئے میڈیا انڈسٹری کے اندر، اور پھر خاص اس موضوع پر آپ نے بہت کام کیا، وقت گزارا۔ اس تھیوری کا کیا جواب دیں گے جو لوگوں کے دماغوں میں یہ چیز آتی ہے؟ کیا واقعتاً ایسا ہے؟ نہیں، آنا ان کے ذہنوں میں آنا یہ بجا ہے کہ چیز ان کے ذہن میں آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا کی کچھ حرکات و سکنات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ویور جو ہے وہ کسی بھی معاملے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اس کو دیکھنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ باقی آپ کو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ فرقوں میں کچھ مسائل تو ہیں، کچھ باتوں پر، کچھ عقائد پر اختلافات ہیں، اعمال پر اختلافات ہیں۔ آپ کو جب چیزیں طے کرنی ہوں گی، بین المسالک، ٹھیک ہے، فرقوں کے درمیان کچھ چیزیں امن کی سوچ لے کر، محبت بھائی چارگی کی سوچ لے کر، بین المسالک ایک ہم آہنگی کی سوچ لے کر، تو بھی آپ کو بیٹھنا تو پڑے گا۔
डायलॉग हल है, डायलॉग हल है। डायलॉग करेंगे, लोगों को बिठाएंगे, आपस में बैठकर बात करेंगे, मुख्तलिफ अकायद पर जो इख्तलाफी चीज़ें हैं उन पर बात करेंगे, एक दूसरे से उनकी राय लेंगे, उसका हल जानेंगे, कहाँ कुछ स्टेप्स जो है वो मुख्तलिफ मकातिब के लोग कुछ थोड़ा सा स्टेप डाउन कर सकते हैं, ये आपको देखना तो पड़ेगा। तो ये अगर पॉजिटिवली हो तो मैं इसके बहुत हक में हूँ। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जिन्हें ये काम करना चाहिए, जिनकी ये जिम्मेदारी है, ये काम तो बड़े उलमा की है, मसालिक के बड़े लोगों की है, कि वो बैठते एक जगह पर बैठते, मुश्तरक चीज़ें ढूंढते, ये चीज़ें हमारे यहाँ कॉमन हैं, इन पर इत्तेफाक हो चुका है, ये इख्तलाफी चीज़ें हैं, उस पर कौन कौन कितना कितना पीछे हट सकता है, एक जगह पर तय करके हम बैठ जाते और फिर एक अमन की, भाईचारे की सूरत हाल पैदा होती। ये करना उनको चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं किया। ये अब भी मैं इंतहाई अदब एहतराम से उन्हीं लोगों से गुजारिश करूँगा कि ऐसा करें, हमारी आने वाली नस्लों को बचाएं, झगड़े से बचाएं, लड़ाई से बचाएं, अमन की तरफ लेकर आएं। इस वक्त जो एक फिजा बन चुकी है, अच्छा, मैं जो अर्ज कर रहा था, जो अब फिर जिनको करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। जिन्होंने, जिनका काम नहीं था जी, जब वो ये करने लगे तो उनकी नीयत पर लामुहाला शक हुआ कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो पता चला कि वो रेटिंग के लिए शायद कर रहे हैं। अच्छा, ये शक आया। ये आपके जहन में भी आना चाहिए, मेरे जहन में भी आना चाहिए कि भाई ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, इनको क्या प्रॉब्लम है। तो उनके नज़दीक बैनुल मसालिक हम आहंगी बुनियाद नहीं थी उनकी सोच में। उनकी बुनियाद ये थी कि इनके जो आपस में इख्तिलाफात हैं उसको मज़ीद भड़काया जाए और उससे रेटिंग ली जाए। ये तकलीफ दे अमल है, इससे नुकसान ज़्यादा बढ़ेगा। तो मेरा ख्याल है ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। जिनको बैठना चाहिए वो बैठे। वो कौन है ये बताएं। बड़े हैं, बड़ों में से किसी कुछ नाम अगर आपके ज़हन भाई, आप नाम जानना चाहते हैं? सुन्नी हैं, बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, अहले तशी हैं, अहले हदीस हैं, इन सब के बड़े बैठे हैं, आपस में बात करें कि भाई ये मसाइल हैं, हम इस पर बैठकर बात करते हैं, हमारे मुश्तरकात ज़्यादा हैं, कॉमन चीज़ें ज़्यादा हैं, उनको हम पहले देखें, फिर उसके बाद जो याद तो भाई आप कुफ्र के फतवे दे रहे हैं ना किसी के ऊपर, इससे थोड़ा सा पीछे तो हटना पड़ेगा ना। पहले आप एक दूसरे के साथ बैठें, बात करें, उससे समझने की कोशिश करें, मुश्तरकात हैं उससे लोगों को, अपने आम लोगों को बचाएं। जो माहौल बन गया है ये तो आप यकीन करें, या तो सांस लेना मुश्किल नहीं हो गई है। तकलीफ दे तो है ना, तकलीफ दे है। जब एक दूसरे के साथ आप मारने मरने पर तुल जाएंगे तो फिर ये मुनासिब तो नहीं है किसी भी माशरे के लिए। और एक ये भी बात की जाती है कि इन मौज़ूआत को लेकर मीडिया पर नहीं आना चाहिए। आपको लगता है कि इन मौज़ूआत पर मीडिया पर डायलॉग, डिस्कशन नहीं होना चाहिए? मैं वही बात अर्ज़ करूँगा जिस तरह मैं अभी उस्मानी साहब अर्ज़ कर रहा था ना, कि आपको जब नीयत ये बन जाएगी तो उसका आपके सारे प्रोग्राम में उसका वो ज़ाहिर होगी कि भाई ये किस लिए, ये कोई रास्ता निकाल रहा है अमन का, या ये इस लड़ाई से कुछ फ़ायदा लेना चाहता है, कोई रेटिंग, कोई हाइप, कोई भड़का रहा है और उस भड़काने के पीछे कोई एजेंडा है, तो वो फिर मुनासिब नहीं है। वो फ़ायदा पहुंचाने के बजाय ज़्यादा मज़ीद आग लगाएगा। ठीक है। तस्लीम साबरी साहब, मुरव्वजा रमज़ान नशरियात की तरफ भी मैं थोड़ा सा आऊँगा। मैं इसमें एक आखिरी जुमला ऐड कर दूं, जो आप कह रहे थे ना कि डायलॉग हल है, आपको अल्टीमेटली फिर डायलॉग की तरफ आना पड़ेगा, आना चाहिए। और मेरा ख्याल है डायलॉग का इस वक्त प्लेटफॉर्म यही है। सारी चीज़ें तय होती थी, सारी चीज़ें तय हो सकती हैं बैठकर। जो इख्तिलाफात हैं एक दूसरे को खामोश कराया जाए, एक दूसरे जो मुसल्लमात हैं इस्लाम के, जो मुसल्लमात हैं, कम से कम उन पर बैठकर, कॉमन चीजें तो बहुत है ना, इख्तिलाफी तो कम, बहुत ज़्यादा 4% होंगी, 96% तो उन पर इत्तेफाक करके फिर इख्तिलाफी चीज़ों को सॉल्व किया जाए, थोड़ा सा काम डाउन किया जाए।
مروجہ رمضان نشریات میں چاہوں گا اس پر بھی آپ تھوڑی سی بات اس لیے کریں کہ آپ کا وقت گزرا ہے، خود آپ نے کئی رمضان نشریات کی میزبانی بھی کی ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کو بانی کہا جاتا ہے اس رمضان نشریات کا، کہ انہوں نے علماء کو بٹھا کر اور بات چیت شروع کی، ڈائیلاگ کا ایک مرحلہ شروع ہوا اور پھر وہ چیز آگے بڑھی. اچھا، پھر اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایکٹرز کے ذریعے، اداکاراؤں کے ذریعے مذہبی پروگرام کیے جا رہے ہیں، پھر اس میں کچھ اور بھی چیزیں شامل ہونا شروع ہو گئی. ایک تو اس پورے فارمیٹ کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ جو مروجہ رمضان نشریات کا ایک پیٹرن ہے، ایک فارمیٹ ہے ہمارے مین سٹریم کے اوپر، لوگ کہتے ہیں یار یہ رمضان میں جو ہے نا دین بیچنے آ جاتے ہیں. ہم نے عثمانی صاحب ایک 20-22 سال اس ٹیلی ویژن کی رمضان ٹرانسمیشن کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. ایسا ہی ہے. میں میرا خیال 2003 سے یہ ٹرانسمیشن 2004 سے کر رہا ہوں. ڈاکٹر عامر لیاقت اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں جگہ دے، انہوں نے ہم سے 1 سال بعد یہ شروع کیا. اچھا، جو انداز پھر انہوں نے اپنایا، ہم نے 20 سالوں میں بہت سے جلوے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں، بہت سے رنگ آئے ہیں. جو باتیں آپ نے کہی ہیں وہ سارے فیکٹرز اس رمضان ٹرانسمیشن میں شامل ہوئے. نتیجہ کیا ہے؟ ہم 2025 میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. اب نتیجہ کیا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ جیت کس کی ہے؟ کانٹینٹ کی؟ ظاہر ہے. یا اس تمام تماشے کی؟ نہیں ہے نا. مقصد کامیاب وہی ہے جو بیسک سے جڑا ہوا ہے. کانٹینٹ آپ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں؟ جی، آپ اپنے دیکھنے والے کو دے کیا رہے ہیں. یعنی ان مقدس لمحات میں جو شخص آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے دیکھنے والے کو دینا کیا ہے. مجھے یہ پیش نظر رہنا چاہیے. اب یہ ساری چیزیں اس میں آ گئیں. اب وہ کوئی اداکار ہے یا کوئی مذہبی اسکالر ہے، میں اس پر بحث نہیں کرتا، نہ میں اس طرف جاتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں آپ کے پیش نظر کیا ہے. سوال کرنے والا کون ہے؟ جی، سوال آدھا علم ہوتا ہے. مجھے اگر معلوم ہے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے تو میں اچھا سوال نکالوں گا. کیا یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ سوال کرنے والا کون ہے؟ وہ کتنا جانتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ سوال آدھا علم ہے. اسے جب معلوم ہے نا کہ اس کا جواب کیا ہے تو وہ زیادہ اچھا سوال نکال سکے گا. جسے کانٹینٹ والوں نے لکھ کے دے دیے ہیں تو اس نے نمبر سے 3 نمبر کا سوال ہو گیا ہے، اب فلاں علامہ صاحب سے میں نے 4 نمبر کا سوال کرنا ہے. ایسے ہوتا ہے؟ ویسے مجھے تو نہیں پتا، کچھ بھی آپ بتائیں. ایسا بالکل ہوتا ہے. اچھا، جسے نہیں معلوم اس ٹاپک کا، یعنی یہ چیزیں لکھ کر دی جاتی ہیں ہوسٹ کو کہ آپ نے یہ سوال کرنا ہے. کانٹینٹ بالکل دیا جاتا ہے. کانٹینٹ بالکل. نام بھی لکھے جاتے ہیں کس چیز کے؟ کہ فلاں عالم دین سے آپ نے یہ سوال کرنا ہے. نہیں، ہمیں تو نہیں لکھ کر دیے، لیکن لکھ کر دیے جاتے ہوں گے. بالکل لکھ کر دیے جاتے ہوں گے کہ جی فلاں سے یہ سوال کریں اور فلاں سے یہ سوال کریں. ہوتا ہوگا. اچھا، چلے مان لیتے ہیں ایسا ہوتا ہوگا. ہم نے آپ کا تحت لفظ بھی جو ہے نا بڑا سنا ہے کہ ماشاءاللہ خدا نے بڑا کمال دیا ہے اس میں. تو میں چاہوں گا کہ کچھ آپ نظر ہمارے بھی کریں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ آئیں. اور میں جس کلام کو میرے بہت پذیرائی ملی پوری دنیا میں بہت زیادہ، وہ کلام جو ہے نا جب میں پڑھا کرتا تھا تو مجھ سے میرے ساتھی نعت خواں سب کہتے تھے کہ یار تم اتنی چیزیں مشکل چیزیں پڑھتے ہو تو لوگ کہاں سمجھتے ہیں. میں نے کہا لوگ سمجھیں گے انشاءاللہ. اب لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں ایسی چیزوں کو. یعنی اگر آپ ولنگ ہیں کہ میں نے معیاری چیز لوگوں کو سنانی ہے، سمجھانی ہے، لوگوں تک پہنچانی ہے، لوگ سنیں گے. تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک. میں ادھورا تو مکمل، میں شکستہ تو مسلسل، میں سخنور تو پیمبر. میرا مکتب تیرا ایک پل، تیری جنبش میرا خامہ، تیرا نقطہ میرا نامہ، تیری مدحت میری بولی. تو خزانہ میں ہوں جھولی، تیرا سایہ میری کایا،
تیرا جھونکا میری ڈولی، تیرا رستہ میرا ہادی، تیری یادیں میری وادی، تیرے ذرے میرے دیپک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک. کیا بات ہے. تو اس طرح یہ تحت اللفظ پھر الحمدللہ ایک لوگوں تک پہنچا. میں تو اکثر یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ نعت جو ہے وہ نعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جو پڑھی گئی. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے نعت پڑھی، تو انہوں نے لہن میں پڑھی تھی یا تحت اللفظ میں پڑھی تھی؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. چلیں اس پر ہم ریسرچ کر کے آپ کو جواب دیں گے. آپ خود ظاہر ایک اینکر ہیں اور اگین سالہ سال گزر گئے، لیکن ظاہر ہے آپ کا بھی کوئی تو فیوریٹ ہوگا نا اینکرنگ میں؟ جی ہاں بالکل. ٹیلی ویژن کے لیے ٹیلی ویژن پر بڑے بڑے نام، میں نے جب پی ٹی وی پر ٹرانسمیشن کی تو مجھے اس چیز پر یہ فخر، اور میں آخری ٹرانسمیشن میں نے یہ ذکر کیا کہ مجھے اس چیز پر فخر ہے کہ میں نے جہاں سے بڑے بڑے لوگوں نے نام بنائے ہیں، عزتیں بنائی ہیں، طارق عزیز جیسے لوگ ہیں، ضیاء محی الدین جیسے لوگ ہیں، معین اختر جیسے لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا اور کیسا کام کیا. میں اس چینل سے ایک ٹرانسمیشن، وہ ایک مذہبی ٹرانسمیشن ہے، میں پیش کر رہا ہوں. تو یہ یعنی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ اس کو ایک شعبہ بنانے میں ایک پروگرام کا کی ریڑھ کی ہڈی بنانا، ان لوگوں نے باقاعدہ اس کو لوگوں کو یاد دلایا کہ یہ آدمی کون ہوتا ہے، اینکر کون ہوتا ہے، اینکر پروگرام کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اینکر پروگرام کا فیس ہوتا ہے، چہرہ ہوتا ہے. تو جس کا چہرہ ہی اچھا نہیں ہوگا وہ کیا پروگرام ہوگا. کمال ہے. نعت خوانی اور محافل بھی آپ کا خاصہ ہے. ہم نے بہت سارا آپ کا سوشل میڈیا پر چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں. نقابت اس کو کہہ لیں، نقیب محفل یا نظامت کہہ لیں، یہ ساری چیزیں بھی. تو اس طرف آپ کب اور کیسے آئے؟ مطلب یہ کیا نعتیں وغیرہ خود بھی آپ پڑھتے ہیں؟ ٹیلی ویژن پر ہاں یہ نعت پڑھنا ہی ہے جو میں نے آپ کو سنائی، یہ نعت ہی ہے. میں تو سوال بھی چھوڑ دیا. نہیں وہ اس میں ترنم میں جو ایک نعت کا انداز ہوتا ہے. ترنم میں مجھ سے بہت اچھے پڑھنے والے ہیں. میں عرض کروں کہ یہ میری جو شروعات ہے وہ محفل سے ہی ہوئی. میں ٹیلی ویژن میں بات پہ آیا. اچھا نعت سے ہوئی تھی؟ میں پہلے محفل میں گیا ہوں آڈینس میں، تو اس کے بعد ٹیلی ویژن پر آیا ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ میں نے وہ سلسلہ ترک نہیں کیا، میں نے بلکہ اس کو بڑھایا، اور اسی کے حوالے سے مجھے پھر پوری دنیا میں کوئی 20-22 ملکوں میں گیا. وہ یہی سرکار کی نعت ہی مجھے لے کر گئی ہے. ماشاءاللہ. آخر میں یہ بھی چاہوں گا کہ میں اگر آپ کے سامنے کچھ اینکرز کے اگر نام لوں اور میں چاہوں کہ آپ 2 جملے ان کے بارے میں اگر کہہ دیں تو چلے یہ ہے کہ اچھا ہو جائے گا. ڈاکٹر عامر لیاقت سے ہی آغاز کریں گے. میں چاہوں گا کہ اسی اس میں ذرا رہ کر بات کی جائے. ڈاکٹر عامر لیاقت کے بارے میں اگر آپ کوئی 2 جملے بولنا چاہیں. ڈاکٹر صاحب ذہین آدمی تھے، بہت ذہین آدمی تھے. انہوں نے اپنے کام کو جس طرح سے پریزنٹ کیا پوری دنیا نے دیکھا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے آپ وہ شہرت عزت سنبھال نہیں پاتے، لوگوں کو شاید یہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اپنی پرسنالٹی میں، اپنے گھر بار میں کن مسائل سے دوچار تھے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے پھر کیا ہوا، اور اب باقی آپ کے سامنے ہے. وہ ذہین آدمی. وسیم بادامی صاحب. وسیم بادامی ہمارا بہت اچھا دوست ہے، بہت اچھا اینکر ہے، بہت اچھا انسان ہے اور ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی ہے. انہی کے ساتھ ان کے دوست کا ذکر نہ ہو تو زیادتی ہوگی. ایک سید اقرار الحسن. سید اقرار الحسن اپنا پروگرام کرتے ہیں ظاہری بات ہے، اور ان کا پروگرام دیکھا جاتا ہے. کچھ ایسی کنٹروورسی میں وہ پڑ گئے ہیں، انہیں نہیں پڑھنا چاہیے تھا. مطلب آپ مشورہ یہی دیں گے؟ میں مشورہ یہی دوں گا کہ وہ اچھا بولنے والا آدمی ہے، اچھا اس کو مطالعہ ہے، صاحب مطالعہ آدمی ہے، اس کو ان کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہیے.
ایک ایجنڈے کی اسمیل آتی ہے اس میں سے, مجھے آتی ہے. جنید جمشید مرحوم, جنید جمشید اس کا ایک سفر تھا, موسیقی کی دنیا سے آیا وہ شخص, اور پھر جب اس نے کنورٹ کیا ہے اپنے آپ کو تو پھر ہم نے دیکھا کہ اس نے پھر پوری طرح اپنے آپ کو کنورٹ کیا ہے. پھر وہ اس کے جو پروگرام تھے ہم نے دیکھا تو اس نے دل و جان سے کیا ہے, اس نے دل و جان سے کیا کام. خواتین میرا مجھ سے بڑی ان کی محبت تھی. اچھا, بہت. جنید بھائی سے. جنید مجھے کہتے تھے کہ یار ساری دنیا میری فین ہے, میری والدہ تمہاری فین ہے. واہ واہ واہ, کیا بات. یہ جنید جمشید مجھ سے کہا کرتا تھا. یعنی بس اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. خواتین اینکرز میں یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ کسی کو پسند کرتے ہیں, کسی کی گفتگو کو پسند کرتے ہیں. خواتین اینکرز میں عظمیٰ زیدی تھی ایک, بہت بہت ٹیلنٹڈ, بہت, اور صاحب مطالعہ بہت. پھر کیا ہوا کہ وہ منظر سے آؤٹ ہو گئیں. میں نے اس جیسا مذہبی پروگرام کرتے کسی کو نہیں دیکھا ہے. عظمیٰ زیدی بہت اچھا پروگرام کرتی تھی, بہت اچھا. آخر میں ہمارا جو اس وقت ڈیجیٹل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے, بہت ساری چیزیں, ان نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ریٹنگ کی نظر نہ کریں. ٹھیک ہے. رزق مقدر میں ہے, رزق ملنا ہے. میرے والد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ رزق جو ہے نا وہ آپ کے مقدر کا ہے. 10 لاکھ روپے آپ کو آنے ہیں, آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ نے وہ کیسے لینے ہیں. واہ. وہ 10 لاکھ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا, کوئی نہیں چھین, وہ آپ کا مقدر ہے. یہ اختیار آپ کے پاس ہے کہ میں نے رائٹ وے سے لینے ہیں یا غلط طریقے سے لینے ہیں. یہ اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے, تو مجھے غلط راستہ چھوڑ کر مجھے سیدھے راستے کی طرف جانا چاہیے. میرے مقدر میں ہوگا تو مجھے ملے گا. یہ جو تماشا ہو رہا ہے یہ قوم کو مزید تماشبین بنانے والی بات ہے. ڈیجیٹل پر اس سے گریز کرنا چاہیے. پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. آپ اقدار کھو دیں گے تو آپ نے معاشرے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. بہرحال دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں نا کہ جو پازیٹیولی, امید کی کرن ہے, پازیٹیولی کر رہے ہیں کام, پازیٹیولی لگے ہوئے ہیں. ان کو کریڈٹ دینا بھی ضروری ہے. ساتھ ساتھ ان لوگوں کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے. مذہبی کام کو ہی آپ دیکھ لیجئے تو مذہبی کام کرنے والے ایسے بھی ہیں جو صرف کنٹروورسی کریٹ کر رہے ہیں اور اس کنٹروورسی سے اپنا نام بنانا چاہتے ہیں. اور کئی ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہی کنٹروورسی کی وجہ سے ہیں. ان کی پہچان ہی پوری زندگی وہی چیز بن گئی ہے. پوری زندگی کی ان کی پہچان کنٹروورسی ہے. کیا پایا ہے انہوں نے قوم میں فتنہ پھیلا کر, کیا پا لیا ہے؟ ایسی شہرت سے کیا فائدہ؟ کچھ نہیں. تو پازیٹیولی آپ نے ان کنٹروورشل لوگوں کی کوئی نماز روزے پر ویڈیو دیکھی آج تک؟ دیکھی ہو تو بتا دیں. نہیں. کنٹروورسی سے اپنا نام بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ وہ اس بنیاد پر چل رہے ہیں. بہت شکریہ تسلیم صابری صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین, ہم نے ملی جلی گفتگو کی ہے, امید ہے آپ پسند کریں گے, اپنا فیڈ بیک بھی دیں گے. اس پوڈ کاسٹ میں اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ کی امان.